تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم تیموتھیوس کے پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے دوسرے باب پر پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم 5 تا 15 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رسالت کے خطوط میں سے ایک ہے۔ اس میں کلیسیا کو خدا کا گھر کہا گیا ہے، اور کلیسیا کو کیا حکم ملا، اور یہ کہ کلیسیا کے معاملات کو کیسے سنبھالا جائے، یہ انسان کی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق ہو۔ اس لیے خدا کے فضل سے ہم خدا کے گھر میں اپنے کردار پر تفصیلی بات کریں گے۔ آغاز میں ایک اہم سوال پوچھوں گا، خدا اور انسان کے بیچ درمیانی کون ہے؟ اور کیا مسیحیت 3 خداؤں کی تعلیم دیتی ہے یا پھر ایک خدا کی؟ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر فیض فواد کا اور بھائی اسحاق ایلیا کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی، میں اس مطالعے سے بہت مستفید ہو رہا ہوں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دوسرے باب کی 4 آیت کے اہم الفاظ پر غور کیا۔ یہ خدا کے لیے ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ بھائی اسحاق 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک ہی، یعنی مسیح یسو جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا۔ بھائی اس کے کیا معنی ہے؟ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم ایک نہیں بلکہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بائبل مقدس کے پرانے اور نئے دونوں عہد ناموں میں بیان ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہے۔ خدا اپنی الوہیت اور قدوسیت میں ایک ہی ہے، پر اس کے 3 اقانیم ہیں جسے تثلیث کہتے ہیں، یعنی خدا 100% خدا ہے، خدا بیٹا 100% خدا ہے، اس نے انسان کی صورت لی، یہ مسیح کی شخصیت ہے۔ خدا پاک روح، خدا کی روح 100% خدا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ واحد خدا کی جو اپنے وجود میں ایک اناقیم میں تثلیث ہے۔ خدا خود ایک ہی ہے، خدا اپنے کلام کے ذریعے بولتا ہے، خدا اپنی روح کے ذریعے بولتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے ذریعے بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت سادہ ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ میں بھی موجود ہے۔ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ آج مسیحیت میں ایک اور چیز کا بھی بیان ہے، ایک درمیانی کا، یعنی کہ درمیانی۔ ٹھیک ہے، درمیانی سے کیا مراد ہے؟ دراصل ایک درمیانی کا ہونا ہمارے دلوں کو خوشی اور شادمانی سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اس سے بائبل مقدس سے ایک بہت پرانے سوال کا جواب ملتا ہے، اور یہ سوال ایوب کی کتاب میں سے ملتا ہے۔ 9ویں باب میں ایوب نے اپنے برے حال کی شکایت کی اور کہا، ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے، ہمیں ایک درمیانی کی ضرورت ہے، وہاں ایک اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا 1000 میں سے
تعبیر کرنے والا، ہمیں ایک ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ہو۔ بھائی حیات، خدا پاک اور منصف ہے، وہ آسمان پر ہے، وہ عظیم ہے، جبکہ انسان شریر اور ناپاک اور بہت کمزور ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی آ کر ان دونوں میں ملاپ کروائے تاکہ خدا اور انسان کے درمیان ثالثی ہو، اور ایک ہی ثالثی ہے اور وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ ہمیں ایک درمیانی اور تعبیر کرنے والا ملا ہے جو خدا کی زبان کو سمجھے کیونکہ وہ خدا ہے، اور وہ انسان کی زبان بھی جانتا ہے کیونکہ وہ 100% انسان بھی ہے۔ اس نے انسان کی صورت لی، اور اس آیت میں ہم نے مسیح کی زندگی پر 3 اہم باتوں پر غور کیا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش میں فدیہ، اس کی موت وہ درمیانی ہے، اور اپنے جلال میں وہ صداؤد فرماتا ہے۔ مسیح کا مجسم ہونا، اس کا موت سے جی اٹھنا اور آسمان پر، ان سب کی بدولت وہ مسیحت میں ہماری ثالثی بنا۔ بھائی حیات، میں کہوں گا کہ یہودی خدا کی راہ سے پھر گئے، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ آج مسیحیت میں ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، پر لوگ بہت سے درمیانی کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ خدا اور انسان کے بیچ ایک ہی درمیانی ہے، یعنی یسوع مسیح۔ اس کے پاس جائیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ راہ، حق اور زندگی صرف یسوع مسیح ہے، کیونکہ دیکھیں کلام میں اس نے صاف بولا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں، کیونکہ یہی ہے، وہی الفا اور اومیگا اور اول اور آخر ہے، وہی خدا ہے۔ ڈاکٹر فیض، ہم نے سیکھا کہ خدا ایک ہے اور درمیانی بھی ایک۔ درمیانی بننے کے لیے کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیا مسیح کی شخصیت میں یہ سب موجود تھا؟ ایوب کے 33ویں باب میں ایلیہو نے ایوب سے یہ کہا کہ وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا 1000 میں سے، تعبیر کرنے والا فرشتہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن تعبیر کرنے والا آسمان کی زبان کو زمین کی زبان میں تبدیل کرتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں، جو خدا کے احساسات کی ترجمانی کرے اور بتائے کہ خدا کو ہماری کتنی پرواہ ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں فرشتہ اور تعبیر کرنے والے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی 1000 میں سے ایک، اور وہ موجود نہیں، اسے تلاش نہ کرو۔ لیکن نئے عہد نامے میں یہ فرشتہ اور تعبیر کرنے والا مل گیا۔ فرشتہ پیغام لاتا ہے اور تعبیر کرنے والا اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہ سب کہے وہ گواہ ہو، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو گواہ بن سکتا ہے، اور کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمارے سامنے باپ کے گھر کا گواہ ہو۔ ایسا کوئی نہیں۔ خداوند یسوع آیا اور ہم تک پہنچنے کے لیے وہ انسان بنا، اصل انسان، تاکہ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں خدا کے پاس لے جائے۔ اسی لیے ایک حقیقی انسان ہی آسمان کی زبان کی ترجمانی کر کے زمین کی زبان میں سمجھا سکتا ہے، اور ہمارے ہاتھوں کو تھام کر خدا کے ہاتھوں میں دے، اور وہ خدا کے برابر ہو، یعنی کہ وہ خدا ہو، حقیقی خدا۔ لیکن وہ ناپاک اور نجس انسان کو خدا کے سامنے کیسے پیش کر سکتا ہے؟ ایک درمیانی کس طرح سے کام کرتا ہے، اور نجات سے گناہ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور ایک درمیانی کا خدا ہونا اور انسان ہونا میں کہوں گا کہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ الوہیت اور انسانیت کو خوبصورتی سے یکساں کر سکے۔ اور خدا کے ساتھ ہمارے معاملات کو درست کرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ضروری ہے، اور ایلیہو نے بھی یہی کہا۔ وہاں اس کے ساتھ اگر کوئی فرشتہ ہو یا 1000 میں ایک تعبیر کرنے والا جو انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، تو وہ اس پر رحم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے گڑھے میں جانے سے بچا لے۔ مجھے فدیہ مل گیا ہے، نئے عہد نامے میں مجھے فدیہ مل گیا ہے، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ مسیحی وہ فدیہ دینے والا ہے۔ صحیح۔ کیا یہ عجیب نہیں کہ اس نے درمیانی کی بات کرتے ہوئے فدیہ کی بات کی؟ ایک ہی وقت میں وہ درمیانی اور فدیہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی شاندار ہے، پر یہی واحد حل ہے، کیونکہ جو شخص درمیانی بنتا ہے اسی کو قیمت چکانی پڑتی ہے تاکہ فدیہ بنے، نہیں تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر فیاض کے اسی منطق کا استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا درمیانی ایک خدا ہو اور وہ انسان ہو، تاکہ وہ خدا کو ظاہر کرے۔ درمیان کے اس مشکل حل کو کون کرے گا؟ یہ انسان میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اس مسئلے کا حل کیا۔ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کرا لیا اور ان کی تقدیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ مجھے فدیہ مل گیا اور میری زندگی میں روشنی آ گئی۔ فدیہ کیا ہے؟ مسیح یسوع میں ہو کر جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی۔ مسیح فدیہ ہے اور وہی قربان ہوا۔ وہ کامل انسان تھا۔ اگر میں کوئی عجیب ہوتا تو مجھے اپنے کفارہ کے لیے کسی اور کی ضرورت رہتی، پر وہ بہترین ہے۔ وہ ایک کا نہیں بلکہ سب انسانوں کا فدیہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ لامحدود خدا ہے۔ اس کی مرضی سے مراد یہ ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی خوشی سے کیا، اس نے خود چاہا اور یہ وہ کرنے کے لائق تھا، کیونکہ وہی خدا ہے۔
آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ سوال، میرا سوال چھٹی آیت سے ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ دراصل میں اس آیت کے دونوں حصوں میں تعلق قائم نہیں کر سکا۔ چھٹی اور ساتویں آیت کی وضاحت کیجیے ڈاکٹر فیاض۔ چلیں آئیں ہم اس باب کی پہلی 4 آیات میں موجود خیال پر غور کرتے ہیں کہ خدا کے گھر میں سب لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور پھر خدا کے گھر سے خدا کے جلال کی گواہی ملتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے، پر انسان اور خدا کے درمیان ایک ہی درمیانی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا، اور اس نے خود کو گواہی کے طور پر دیا تاکہ مناسب وقت پر خدا کے گھر سے گواہی ہو، اور یہ اب ہی مناسب وقت ہے، یہ اب ہی ہے، اور یہی وہ گواہی ہے جو مناسب وقت پر ہونی چاہیے۔ اس کو قبول کریں۔ دیکھو، یہی قبولیت کا وقت ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ یہی نجات کا دن ہے۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں بتائیں اس گواہی اور اس کلام سے پولس رسول کس طرح متاثر ہوا کہ وہ رسول اور مبشر بنا؟ بے شک اس نے فضل کی کثرت کو محسوس کیا اور وہ شمار سے باہر ہے۔ اس سے وہ مسیح کے پاس آیا اور وہ رسول بنا۔ ہمارے پاس یہ عظیم حقائق ہیں۔ کلیسیا کا خادم اور غیر قوموں کا رسول۔ اس کے علاوہ اس نے اس نجات کی بات کی، اس نے صحیح وقت پر گواہی دی۔ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول مقرر ہوا۔ وہ ان سب عظیم باتوں کا منادی کرنے والا اور رسول مقرر ہوا تاکہ سب لوگوں کو پیغام دے۔ یہ کسی محض قوم یا قبیلے یا لوگوں کے گروہ کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے تھا، اور یہی انجیل کی عظمت ہے، کیونکہ اس نے خدا کے روح کو پہچانا اور اس کو محسوس صحیح کیا اور اسے استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، ان الفاظ سے آگے 8ویں آیت میں دعا کی بات ہوئی۔ بھائی اسحاق، در حقیقت اس باب کے شروع میں بھی دعا کا تذکرہ ہوا۔ کیا ہم سب لوگوں کے لیے دعا کریں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ سب انسان نجات پائیں، اسی لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ کے لیے دیا۔ یہ ایک جامع چیز ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ دعا کس طرح کرتے ہیں؟ جی بھائی اسحاق۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ اس نے کہا کہ ہر جگہ پر کسی بھی عوامی مقام پر ایماندار مرد اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے۔ پاک ہاتھوں سے مراد پاک رویہ ہے۔ در حقیقت اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا ہوں تو خدا میری نہیں سنتا۔ خدا کو فکر ہے جو بھی اس کے پاس آئے اس کی عبادت اور خدمت کرے، دعا کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرے، اس کے ہاتھ پاک ہوں اور وہ خدا سے پیار کرتا ہو اور خداوند کا خوف رکھتا ہو اور خدا سے محبت رکھتا ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں گے۔ خوبصورت تصور میں سے ایک بات ہے تاکہ دعا کو ظاہر کریں۔ پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، شفاعت کرنا بغیر غصہ اور تکرار کے۔ اگر میں کسی سے غصہ ہوں تو مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی عقائد کی بحث و تکرار میں الجھنا چاہیے۔ اس کا تعلق دعا کی روح سے ہے، دعائیہ زندگی سے ہے۔ دیکھیں، دعا گو انسان کی روح اور اس کی دینداری یہ متنازع معاملہ نہیں اور نہ ہی بحث و تکرار سے منسلک ہے، بلکہ اس کو اپنے دل میں یہ سوچ کر چلنا چاہیے کہ خدا غصہ اور تکرار نہیں چاہتا ہے، کیونکہ خدا غصہ اور تکرار نہیں چاہتا۔ اس نے باب کے شروع ہی سے دعا پر زور دیا۔ ہم سب کو دعا کی ضرورت ہے۔ یہاں اس نے یہ دائرہ تھوڑا تنگ کیا۔ اس نے پرستش اور دعا کے وقت خدا کے گھر کی تربیت کا ذکر کیا کہ آدمی دعا میں رہنمائی کریں۔ بالکل، ہر جگہ پر بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ ڈاکٹر فیض، 9ویں آیت میں خواتین کے لیے کیا لکھا ہے؟ خواتین یہ خیال کریں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے خداوند کی گواہی کو نقصان پہنچے، اور اسی لیے ان کی ظاہری حالت اور بول چال سے منسلک یہ خصوصیات ان میں موجود ہوں، اور وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے سے گریز کریں۔ ان کی ظاہری حالت کے لیے لکھا ہے کہ اسی طور پر عورتیں حیادار لباس سے اپنے آپ کو سنواریں اور شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ بات کریں، ضبط نفس اور نرمی ہو، مناسب وقت پر مناسب الفاظ کا استعمال کریں، بے جا کسی کی توجہ کا مرکز نہ بنے، اور ان کے سر کے بال اس جلال کو ظاہر کریں جو ان کو ملا۔ وہ اوروں کی توجہ مرکوز کرنے کا ذریعہ نہ بنے، نہ کہ بال گوندے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے وہ کسی کو اپنی طرف راغب نہ کریں، اور بے حیا لباس نہ پہنیں،
اور نہ ہی ایسا حیادار لباس پہنے جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہو، یہ بھی مناسب نہیں، اور اس کے علاوہ اچھے کام اور اچھے اعمال میں ان کا ایک اچھا مقام رتبہ ہو، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا کہ خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کا خوف مانتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نیک کاموں سے وہ ظاہر ہو اور نیک کاموں میں آپ کا اچھا رتبہ ہو۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں۔ ناظرین، جب بھی دعا میں خدا کے حضور آئیں تو ایمان سے اس کے پاس آئیں۔ آج بہت سے لوگ دعا کرتے ہوئے شاید وہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا ان کی دعائیں سنتا ہے اور وہ ان کا جواب دے گا۔ اس لیے جو بھی دعائیا عبادات میں آئے اس کو چاہیے کہ پہلے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے دلوں میں خفگی لے کر نہ آئیں، بجائے اس کے ایمان اور یقین رکھیں کہ خدا ان دعاؤں کو سن کر ان کا جواب دے گا۔ غصے اور تکرار سے دعا کی قوت جاتی رہتی ہے۔ غور کریں کہ دعا کوئی خاص برکت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے سامنے روح کی حالت کا بیان ہے۔ ناظرین، ہم تیموتھیوس کے پہلے خط کے دوسرے باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن پہلے ہم مہمان حسن کا سوال جانیں گے۔ یہاں پر پولس رسول نے خواتین کے بالوں کے متعلق کہا، بال گوندنے اور سونے سے سنوارنے کا تذکرہ کیا۔ اس دور میں خواتین اپنے بالوں کو گوند کر اس کو سونے اور موتیوں سے سنوارتی تھیں۔ یہ ان کے بناؤ سنگھار کا طریقہ تھا۔ یہ اس وقت کی عورتوں کے بناؤ سنگھار کا طریقہ تھا۔ کیا آج کے زمانہ میں یہ الفاظ مناسب ہیں جو پولس رسول نے یہاں اور اپنے باقی خطوط میں خواتین اور ان کے لباس اور سنوارنے کے طریقے پر کہا؟ کیا یہ صرف اس دور کی خواتین کے لیے ہے؟ اب تو وقت بدل چکا ہے، کوئی بھی اس طرح سے اپنے بالوں کو نہیں گوندتا۔ اب قیمتی پوشاک کے کیا معنی ہیں؟ اب ایسے کاریگر ہیں جو بہت مہنگے کپڑے بناتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا یہاں پر پولس رسول نے صرف اپنے ہی دور کی بات کی ہے؟ مختصراً بہن عمل کا مطلب ہے کیا پولس رسول کی یہ باتیں تیموتھیوس اور کرنتھس کی کلیسیا کی خواتین کے لیے ہیں، یا یہ ہر دور کی کلیسیا کی سب بہنوں کے لیے ہے؟ دیکھیں، میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا کہ خدا کا کلام فقط کسی مخصوص وقت اور کسی مخصوص دور کے لیے ہو اور اب اس دور کے لیے نہیں۔ مثلاً کلیسیا میں سیکھنے اور تعلیم دینے میں خواتین کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ کلیسیا میں چپ چاپ رہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پولس کے ایام کے لیے تھا، لیکن خدا کا کلام ایسا نہیں ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کے پہلے خط کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، اور اسی لیے یہ تمام باتیں کرنتھس کے بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے ایمانداروں کے لیے ہیں۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا، اور خواتین کے خلاف یہ نفسیاتی پیچیدگیاں ہمیشہ تھیں، اور پولس رسول نے کہا کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ بعد میں کہا کہ یہ جان لیں کہ جو باتیں میں تمہیں لکھاتا ہوں وہ خدا کے احکام ہیں، کہ یہ اس کا نہیں خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا کلام اور اس کے احکام ہیں۔ یہ کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں، ورنہ یہ خدا کا کلام نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ بھائی یاد اس نے یہاں کچھ اصولوں کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے اپنے آپ کو سنواریں۔ حیادار لباس کون سا ہے؟ یہ ہر دور کا اور ہر زمانے کے موافق ہے۔ حیادار لباس مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ مسیحیت میں کسی خاص لباس کا ذکر نہیں ہوا۔ مسیحی یونیفارم جیسی کوئی چیز جی، مسیحی یونیفارم جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ یہی اس کا اصول ہے۔ یہاں سونے اور موتیوں سے ایک عام اصول کی بات کی گئی جو اس خط کے لکھے جانے کے وقت موجود تھا۔ وہ ایک صدی کے بعد، حتیٰ کہ 21ویں صدی کے بعد بھی جائز ہے۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ یہاں قیمتی پوشاک کا تذکرہ ہوا، جیسے ڈاکٹر فیاض نے کہا یہ لوگوں کو اپنی طرف سے رجوع کرنے کا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ بیجا لوگوں کو اپنی طرف رجوع نہ کریں، ایک مسیحی گواہ کا ہرگز یہ مقصد نہ ہو۔ اس کا یہ مقصد بھائی نہیں۔ اسحاق، یہاں بھی وہ تیموتھیوس کے ذریعے اس خط میں افسس کے کلیسیا کے علاوہ بھی سب لوگوں سے مخاطب ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اس نے آدمیوں کی بات کی کہ وہ ہر جگہ پر دعا کریں۔ اس نے پہلے تیموتھیوس کے خط میں
صرف افسیوں کی کلیسیا کے لیے نہیں کہا بلکہ ہر جگہ کے لیے، اور جب اس نے عورتوں سے متعلق کہا تو وہ ہر جگہ کی عورتوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہ عام طور پر ہر عورت کی بات کہے گا۔ یہ کسی مخصوص ثقافت کے لیے نہیں ہے، لیکن اس نے یہ تخلیق کو ترتیب سے منسلک کیا۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا۔ اس نے اس تخلیق کی ترتیب کا حوالہ دیا، اس لیے یہ کسی خطۂ اراضی سے منسلک نہیں۔ یہ صرف افسس اور کرنتھس کے لیے نہیں بلکہ ہر جگہ کے آدمیوں کے لیے ہے۔ دعا کی رہنمائی مردوں کو ملی ہے۔ جب بھی خواتین اکٹھا ہوں تو ان کا لباس حیا دار ہو، اور اگر وہ کلیسیا کے مجمع میں ہوں تو چپ چاپ سیکھیں اور وہ مجمع میں نہ سکھائیں۔ اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں اور بتائیے۔ اسی لیے جب اس نے کہا کہ ہر جگہ مرد دعا کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین دعا نہ کریں، پر خواتین ہر جگہ پر دعا نہ کریں، کیونکہ یہاں پر مجمع میں دعا کرنے کی بات ہے۔ مرد عوام کے مجمع میں صحیح، اونچی آواز میں دعا کریں، لیکن عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ کیا عورتیں دعا کرتی ہیں پر کلیسیا میں لوگوں کے درمیان نہیں؟ 11ویں آیت میں لکھا ہے، عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا۔ عورتیں کیوں نہیں سکھا سکتیں؟ یہ بات واضح ہے کہ عورت کلیسیا میں نہیں سکھا سکتی جہاں پر مرد اور عورت دونوں اکٹھے موجود ہو۔ کیا یہ حتمی ہے یا کسی خاص حالت میں ہے؟ دیکھیں، پہلے کرنتھیوں کے خط کے 14ویں باب میں یہ بات واضح ہے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورتیں سکھائیں یا مرد پر حکم چلائیں۔ یہ الفاظ تو بہت سادہ ہیں، لیکن خدا کے کلام کو ماننے کے لیے تابعدار دل کی ضرورت ہے، اور یہاں پر پولس رسول نے اپنی بات کے دو واضح طور پر ثبوت دیے۔ پہلا ثبوت تخلیق سے ہے، اور دوسرا گناہ میں گرنے سے۔ تخلیق کی ترتیب میں آدم پہلے بنا اور عورت کو آدم کے لیے بنایا، اور گناہ میں گرتے ہوئے عورت پہلے بہکاوے میں آئی، یا یوں کہیں کہ اس نے پہلے دھوکا کھایا۔ یقیناً آدم نے بھی وہ پھل کھایا، وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے، مگر عورت پہلے گری۔ سو پولس نے تخلیق اور گناہ میں گرنے سے یہ ثابت کیا کہ مرد کو اختیار حاصل ہے، اور عورت کا سر مرد ہے۔ یہ بھی خدا کی ترتیب ہے، پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بائبل عورت کو کمتر سمجھتی ہے۔ وہ کمتر نہیں ہے۔ گلتیوں کے خط میں واضح لکھا ہے کہ مرد اور عورت کو ایک جیسے حقوق اور مسیح کا استحقاق حاصل ہے۔ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کے برابر کے حقوق ہیں، پر مرد اور عورت کے فرائض میں فرق ہے۔ یہ الہی ترتیب جی بالکل، ہے۔ میں ڈاکٹر فیاض کی اس بات کو مزید کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد خواتین کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، کہ خدا نے ابتدا سے ہی عورت کو مرد سے آزاد نہیں بنایا۔ اس کے برعکس جو بھی پیدائش کی کتاب کے تعلق کے عمل سے غور کرے وہ جان سکتا ہے کہ سب چیزوں کے بعد آدم اور حوا کو بنایا گیا، ان کو تخلیق کا تاج بخشا۔ عورت کو مرد کی پسلی سے بنانے کا عمل بھی عمدہ تھا۔ خدا کی نظر میں عورت اس تخلیق کا تاج ہے۔ دیکھیں، بائبل مقدس میں 13ویں آیت میں لکھا ہے، ڈاکٹر فیاض نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا۔ یہ خدا کے منصوبہ سے منسلک ہے۔ خدا انسان کے وجود کے ذریعے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ انسان یہ مقصد پورا نہیں کر سکتا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ یہ مددگار یعنی عورت مرد کی مدد کرے گی تاکہ وہ الہی مقصد کو پورا کرے، اس کے ساتھ کھڑی ہو، اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے کام میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس مددگار کو آپ رہنما نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے مددگار کے طور پر مرد کو خدا کے مقصد کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرنی ہے۔ عموماً اس کا تعلق ان کے گناہ کرنے سے نہیں ہے۔ دوسری بات، جب وہ دھوکے سے گناہ کرے تو تمام مخلوقات الجھن کا شکار ہوئیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی عورت کو دھوکہ دینا آسان ہے، عورت کے لیے آسان ہے۔ اس کے لیے کیا معنی ہے؟ یعنی مرد کا اس کہانی میں ایک اہم کردار ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، عورت کو نازک صرف جان کر کیا مرد طاقتور ہے؟ نہیں، وہ
کمزور ہے، مگر عورت اس سے جسمانی اور نفسیاتی طور پر کمزور ہے، وہ زیادہ حساس ہے۔ منطق کے مطابق جو کمزور ہو اس کو تابع داری کرنی چاہیے، اور جو اس سے طاقتور ہو اس کو رہنمائی کرنی چاہیے، وہ عورت کا رہنما ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے کرنتھیوں کے خط میں بھی یہ لکھا ہے، اور یہاں ثبوت ہے کہ خط محض کرنتھس کے بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کی سب کلیسیاؤں کے لیے تھا۔ اس خط میں 7 ایسے ثبوت موجود ہیں۔ تخلیق میں ایک ترتیب موجود ہے، خدا اور مسیح اور کلیسیا۔ اب کلیسیا کو اس کی تربیت کی پیروی کرنی ہے، اس لیے عورت کا جلال مرد ہے، ایسا ہی ہے کلیسیا کا جلال مسیح ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ گرجا گھروں میں مرد کو سر ڈھانپتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، اور عورت کو اپنے سر کو ڈھانپتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خدا کی تربیت ہے، اور فرشتے بھی اس کلیسیا میں یہ تربیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ خدا کی ایک عظیم حکمت ہے، اور اس سے ہم عورت کے کردار کو کمتر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر فیاض نے بھی ہمیں بتایا کہ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، اور دونوں زندگی کے نعمتوں کے وارث ہوں گے، کیونکہ خدا نے سب نعمتیں ان کو بخشی ہیں۔ صحیح۔ اس ساری کہانی کو سمجھنے کی واحد کنجی کلیسیا کے الفاظ میں پنہا ہے۔ بالکل۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا ایک عمارت ہے، جب عورت اس عمارت میں داخل ہو تو اس کو خاموش ہونا چاہیے، یہاں تک کہ خواتین کی میٹنگ میں بھی وہ چپ چاپ رہیں، جبکہ کلیسیا کا مجمع جب سب ممبران موجود ہوں، اس میں مرد و خواتین اور بچے سب مل کر عبادت کرتے ہیں، رہنمائی صرف اور صرف مرد کو دی گئی۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے دعا اور خدا کے گھر میں عبادت کی ترتیب کے متعلق بات کی۔ آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس میں عورت کو اتنا اچھا مقام ملا ہو۔ ہم نے اس باب میں ایک ترتیب کو سیکھا ہے، یہ الہی ترتیب ہے، اس کمال ترتیب میں خدا کی خوشنودی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ خدا گاڑی بنانے والے کی مانند اس گاڑی کو بنا کر چھوڑ نہیں دیتا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ نظام کائنات کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اس نے آدم کو سر بنایا اور ہوا کو اس کے تابع کیا۔ گناہ کے بعد یہ ساری تربیت الٹ ہوئی، ہوا نے سانپ کی بات سنی اور آدم نے ہوا کی، اس لیے مخلوق گناہ میں گر گئی۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا میں یہ ترتیب بحال ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارا کردار میں کمی نہیں آتی کہ عورتوں کو سکھانے یا تعلیم دینے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ ہرگز خواتین کو کمتر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہرگز نہیں، اس کے برعکس اس میں وہ عزت اور وقار ہے کہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ اس نے اپنی حکمت سے یہ ترتیب بنائی اور ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے حساب سے کلیسیا میں ایک ذمہ داری سونپی۔ صحیح، شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے دعا کے متعلق سیکھا کہ دعا کیسے کریں، مرد کیسے اور کب دعا کریں۔ اپنے پاک ہاتھ اٹھا کر بغیر غصے اور تکرار کے دعا کریں۔ ہم نے سیکھا کہ بائبل مقدس میں عورت کو ایک عزت اور مقام بخشا گیا ہے، وہ مددگار اور ساتھی ہے۔ کلیسیا کے مجمع میں وہ چپ چاپ رہے، خداوند کے حضور میں وہ سیکھے۔ کلام پاک میں عورت کو ایک بہت ہی عزیز رتبہ ملا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اگلی قسط میں شامل ہوں تاکہ ہم پہلے تیموتھیوس کے خط کا مطالعہ جاری رکھیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میرے
روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں نام کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو